الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس سنن ابن ماجہ. یہ باب فی الایمان کی حدیثوں کا درس چل رہا ہے. یہ حدیث کچھ حدیثوں کا درس ہو چکا ہے اور بقیہ حدیثوں کا درس آج ہو رہا ہے. حدثنا سهل بن ابي سهل ومحمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح ابو الصلت الحربي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. یہ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کرتے ہیں. اس میں ایک راوی ہیں ابو الصلت حروی، ہرات کے رہنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن موسیٰ رضا نے عن ابیہ، اپنے والد کے حوالے سے. ان کے والد کون ہیں؟ امام موسیٰ رضا. وہ امام جعفر ابن محمد سے روایت کرتے ہیں، یعنی امام موسیٰ رضا اپنے والد امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں. اور امام جعفر صادق عن ابیہ، یہ اپنے والد محمد باقر سے روایت کرتے ہیں. اور وہ حضرت علی ابن حسین سے روایت کرتے ہیں، یعنی محمد باقر اپنے والد حضرت امام زین العابدین جن کا نام علی ہے، علی اوسط، ان سے روایت کرتے ہیں. اور یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی امام زین العابدین یہ اپنے والد حضرت امام حسین سے روایت کرتے ہیں. اور وہ حضرت علی ابن ابی طالب، یعنی اپنے والد علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں. قال کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان، کہ ایمان یہ دل کی معرفت و تصدیق اور زبان سے اقرار اور ارکان پر عمل کا نام ہے. یعنی اس قول کے لحاظ سے بعض لوگوں نے، جیسے محدثی شوافع ہیں اور محدثین ہیں عمومی طور پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، وہ صرف تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے. جبکہ عام طور سے علماء متکلمین، محققین اور حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اصل ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور باقی اجرائے احکام کے لیے، اجرائے احکام اسلام کے لیے زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، اور اعمال کے ذریعے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے. تو جہاں اس طریقے کی باتیں آتی ہیں وہاں حنفیہ اور متکلمین یہ کہتے ہیں کہ ایمان سے مراد ایمان کامل ہے، اصل ایمان نہیں. قال ابو الصلت لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرئ. اس کے راوی جو ابو الصلت ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سند اگر کسی مجنون اور پاگل پر پڑھ دی جائے تو اپنی جنون کی بیماری سے وہ شفا یاب ہو جائے. یہ سند ایسی بابرکت ہے کہ یہ جنون سے
کی بیماری سے شفا کا کام دیتی ہے، لیکن محدثین اور ناقدین حدیث یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ابو السلط ہے جس کا ایک قول ہے۔ تو ابو السلط راوی کے بارے میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ محدثین نے تو انہیں بالکل یہ کہا ہے کہ وہ مناکیر اور موضوع حدیثیں یہ راوی لاتا ہے، بیان کرتا ہے، اور اس کی روایت کردہ حدیثیں موضوع ہوتی ہے یا منکر ہوتی ہے۔ لیکن اس پر تو سارے محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور یہ حدیث بھی اس کی وجہ سے ضعیف ہے، اگرچہ یہ موضوع نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔ شعبہ ابن حجاج نے کہا کہ میں نے حضرت قتادہ کو حضرت انس ابن مالک کے حوالے سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے یا یہ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ اپنے بھائی یا اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ یہاں راوی کو شک ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے لأخیہ فرمایا تھا یا لجارہ فرمایا تھا۔ یہاں ایمان سے مراد وہی ایمان کامل ہے، یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتا وہ۔ حدثنا محمد بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين۔ حضرت انس ابن مالک کے امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام دیگر لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ یہاں لا یؤمن احدکم میں دو طرح سے تعبیریں کی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے جنہوں نے احبہ میں جو محبت ہے اس محبت کو اپنے محبت ظاہر پہ رکھا ہے، یعنی محبت طبعی پر محمول کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لا یؤمن میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے، یعنی لا یؤمن ایمانا کاملا احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ طبعی طور پر اس کی محبت مجھ سے، اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام دیگر لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ یہاں احبہ میں جو محبت ہے اس محبت سے طبعی محبت مراد نہیں ہے بلکہ شرعی محبت مراد ہے، اور شرعی محبت وہ ہے جو ایمان اور عقیدہ صحیحہ کا، ایمان اور عقیدہ صحیحہ جس کا تقاضا کرے، کہ ایمان و عقیدہ صحیحہ جس تک پہنچائے۔ تو اگر
یہاں ایمان سے ایمان شرعی مراد لیا جائے، محبت سے محبت شرعی مراد لی جائے تو اس صورت میں لا یؤمنون یہ اپنے ظاہر پر ہوگا، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت شرعی نہ کرے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع وابو معاویۃ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہ ہوگے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے، ایمان والے نہیں ہوگے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرو۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی رہنمائی نہ کر دوں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو، میل جول۔ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، یعنی ہر ایک شخص دوسرے پر سلام کرنے میں سبقت کرے، اس طرح سلام عام ہو، اور جس کو بھی مسلمان دیکھو، پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، اسے سلام کرو، تو اس طریقے سے یہ سلام عام ہو جائے گا۔ اچھا، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ یعنی جب تک تمہارا ایمان، جب تو ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اور یہاں آگے یہ تحابو آیا ہے، تحابو اصل میں تتحابو تھا، باب تفاعل سے فعل مضارع ہے۔ حتی تؤمنوا لا تدخلوا الجنۃ، اس میں شارحین نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں صیغہ نہی نہیں ہے بلکہ صیغہ نفی ہے، اور جب صیغہ نفی ہے تو نون اعرابی نہیں گرنا چاہیے، لیکن یہاں اس مقام کی میں مابعد کی موافقت کی وجہ سے اور مجانست اور ازدواج کو دیکھتے ہوئے، مجانست اور اس کے مقابل میں جو جوڑا آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے نون حذف کر دیا گیا، چونکہ یہ حتی تؤمنوا کے مقابل میں آ رہا ہے، تو اس طرح اس میں نون اعرابی گرا ہوا ہے حتی کے بعد ان مقدر ہونے کی وجہ سے، ان مقدرہ کی وجہ سے، اس لیے یہاں لا تدخلوا میں بھی نون کو گرا دیا۔ ایسے لا تؤمنوا جیسے میں لا تؤمنون تھا ہونا چاہیے، اور اس میں بھی وہی نون جو گرا ہے حتی تحابو کے مقابل میں آنے کی وجہ سے، تو مجانست کی وجہ سے، تاکہ ایک طرح کے صیغے بظاہر لگیں، نون گرا دیا گیا ہے۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش تحویل السند آ گئی، وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر۔ امام ابن ماجہ اپنی سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ کا کام ہے،
اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ اس کی توجیہ سے پہلے میں کر چکا ہوں کہ اس سے جنگ کرنا یعنی بلا وجہ شرعی ناحق اس سے جنگ کرنا اور اس کو جائز سمجھتے ہوئے کرنا یہ کفر ہے، ورنہ اگر ناحق سمجھتے ہوئے اور گناہ سمجھتے ہوئے بلا وجہ اس سے جنگ کرتا ہے تو اس صورت میں وہ زیادہ سے زیادہ صرف گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات واللہ عنہ راض۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا سے جدا ہو، دنیا سے جائے، خدائے وحدہ لا شریک کے معاملے میں اخلاص کرتے ہوئے اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہوئے اور نماز قائم کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے اس پر دنیا سے جدا ہو، مات واللہ عنہ راض، تو اس کی موت اس حالت میں ہوگی کہ اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی موت گویا ایمان پہ ہوگی، اور ایمان یہ اللہ کی رضا کا سامان ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے ساتھ اخلاص برتنا، صرف اسی کو معبود سمجھنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اسی کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب چیزیں وہ اگر اس پر انسان کی موت ہوتی ہے تو اللہ اس سے راضی ہوگا۔ قال انس وهو دین اللہ الذی جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم۔ یہ جو اس میں یہ آیا ہے کہ جو شخص اس حالت پہ دنیا سے جائے کہ اس میں اخلاص، اللہ کے تئیں اخلاص ہو، اس کی عبادت کے سلسلے میں اخلاص ہو، تو کہا حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اس کے رسول لے کر رسولان اعظام لے کر آئے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کی جانب سے اس کی تبلیغ کی قبل حرج الحادیث واختلاف الاہواء، احادیث کے خلط ملط ہونے اور خواہشات نفسانی کے مختلف ہونے سے پہلے، یعنی صحیح جو دین ہے اس کی ان لوگوں نے ترویج کی، تبلیغ کی، اس میں نہ تو خواہش نفسانی کا کچھ اثر ہوا اور نہ ہی اس میں اختلاط ہوا، کسی طرح کی غیر دین کی چیزوں کو اس میں خلط ملط کیا گیا۔ وتصدیق ذالک فی کتاب اللہ فی آخری ما نزل، اور اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں ہے، اس آخری سورے میں جو نازل ہوئی ہے۔ یہ آخری سورہ جو کہا ہے یہ اضافی طور پہ کہا ہے، حقیقی یہاں آخر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جو آگے آ رہی ہے، اور یہ اپنے ماقبل کی آیتوں کے لحاظ سے تو آخر ہے، لیکن اس کے بعد میں بھی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس لیے فی آخرے میں جو آخر ہے یہ اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن تَابُوا، یہ سورہ توبہ میں 5ویں آیت ہے، آیت نمبر 5 کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، تو اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، توبہ کریں، توبہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ قال
اس کے ایک راوی نے کہا کہ خلع الاوثان وعبادتها، توبہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ بتوں اور بت پرستی کو چھوڑ دیں. خلع الاوثان وخلع عبادتها، عبادتها کا عطف اوثان پر ہے. توبہ کریں یعنی مطلب بتوں کو چھوڑ دیں اور بت پرستی چھوڑ دیں. وقال فی آیت اخرى، اور ایک اور آیت میں فرمایا کہ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین، کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. سورہ توبہ ہی کی یہ آیت بھی ہے، آیت نمبر 11. حدثنا ابو حاتم قال حدثنا عبید اللہ بن موسى العبسی قال حدثنا ابو جعفر الرازی عن الربیع بن انس مثلہ. امام ابن ماجہ نے یہ حدیث بھی اس سند کے ساتھ ذکر کی ہے اور مضمون وہی ہے جو اس سے پہلے والی حدیث کا ہے، الفاظ میں فرق ہے. حدثنا احمد بن الازہری قال حدثنا ابو النضری قال حدثنا ابو جعفر عن یونس عن الحسن عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وانی رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں. الناس میں الف لام عہد خارجی کا ہے، اس سے مراد خاص قسم کے الناس ہیں، یعنی الکفار والمشرکین. امرت ان اقاتل المشرکین، امرت ان اقاتل الکفار والمشرکین، کفار و مشرکین سے مجھے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. تو بہرحال ایمان کے تعلق سے سرکار صلوات والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے. حدثنا ابو احمد بن الازہری قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا عبد الحمید بن بہرام عن شہر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة. یہ بھی حدیث اسی سے ملتی جلتی ہے. حضرت معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لوگوں یعنی کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. وہی مضمون وہی ہے. حدثنا محمد بن اسماعیل الرازی قال انبأنا یونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد اللیثی قال حدثنا نزار بن حیان عن اکرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب اہل الارجاء واہل القدر. یہ امام ابن ماجہ نے یہ حدیث اپنی سند سے دو صحابی رسول سے روایت کی. ایک تو سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اور ایک حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ. ان دونوں صحابیوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ لیس لہما فی الاسلام نصیب، جن کے لیے اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں. اسلام کامل کا کوئی حصہ انہیں نہیں ملا. ایک تو اہل ارجاء یعنی مرجیہ فرقہ اور دوسرے اہل قدر یعنی قدریہ فرقہ. اس کی تشریح بھی اس سے پہلے کے سبق میں گزر چکی ہے. اور
پھر آگے حدثنا ابو عثمان البخاری سعید بن سعد قال حدثنا الحیثم بن خارجة قال حدثنا اسماعیل یعنی ابن عیاش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابي هريرة وابن عباس قال الايمان يزيد وينقص۔ امام ابن ماجہ یہ حدیث بھی دو صحابیوں سے روایت کرتے ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ سے اور ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے۔ قالا کہ ان دونوں صحابیوں نے فرمایا کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، ایمان میں زیادتی اور نقص ہوتا ہے۔ اس موضوع پر میں کئی بار گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ محدثین اور شوافع کا مذہب ہے، اور کہ اصل ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور رہ گئے حناف اور متکلمین اور محققین تو ان کا مذہب یہی ہے کہ اصل ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، اور جہاں اس طرح گھٹنے بڑھنے کی بات ہے وہاں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے۔ حدثنا ابو عثمان البخاری قال حدثنا الحیثم قال حدثنا اسماعیل عن جریر بن عثمان عن الحارث اظنه عن مجاہد عن ابی الدرداء قال الایمان یزداد وینقص۔ یہ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ یہ حارث سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حارث اور پھر کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ حارث مجاہد سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہاں پر یقین نہیں ہے، بہت ظن کے درجے میں ہے۔ اور مجاہد حضرت ابو درداء سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو درداء صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ الایمان یزداد وینقص، ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہی سب تفسیر اور گفتگو ہوگی جو ابھی اس سے پہلے والی حدیث کی تشریح میں گزر چکی اور کئی بار اس کا اعادہ ہو چکا ہے۔ باب فی القدری، تقدیر کا بیان۔ یہ باب ہے جس میں تقدیر سے متعلق حدیثیں ہیں۔ تقدیر سے متعلق اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی میں تمام بندے کیا کرنے والے تھے اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جنت یا دوزخ، دنیا میں کیا کچھ کریں گے، یہ اپنے علم ازلی کے مطابق اللہ نے لکھ دیا۔ تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے وہ بندے مجبور نہیں ہو گئے، بلکہ بندہ جو کچھ کرنے والا تھا اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، تو اپنے علم کے مطابق اس نے وہ لکھا۔ اب جو لکھا ہوا ہے اور جو کرنے والا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے دنیا میں وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے تقدیر کی وجہ سے کوئی شخص مجبور نہیں ہوا، اور اس وجہ سے تقدیر ہی کے اوپر بھروسہ کر کے آدمی کو اعمال خیر سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اعمال خیر اپنانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ہر شے کو، ہر مسبب کو ایک سبب سے جوڑا ہے۔ تو اگر انسان کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تو اس کے لیے اللہ نے سبب بھی بنایا ہے کہ وہ نیک دنیا میں ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا۔ اس لیے بندے کو ایمان اور عمل صالح سے دور نہیں ہونا چاہیے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ بس یہ خلاصہ ہے تقدیر کا، اور تقدیر کے معاملے میں بہت زیادہ کھود کرید کرنے سے منع کیا گیا ہے، بس اسی حد تک اس پر ایمان رکھنے کی بات کہی گئی ہے۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا وکیع ومحمد بن فضیل وابو معاویۃ یہاں سے تحول السند ہے، یعنی امام ابن ماجہ نے کہا کہ ہم سے علی بن محمد نے حدیث بیان کی، اور علی ابن محمد نے کہا کہ ہم سے یہ تین لوگوں نے حدیث بیان کی، ایک تو وکیع، دوسرے محمد ابن فضیل، اور تیسرے ابو معاویہ۔ اور پھر ایک اور سند آتی ہے جو یہیں تک آ کر کے اور اوپر جا کے جڑ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں
وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا ابو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش. امام ابن ماجہ کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن میمون رقی نے حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ ہم سے 3 لوگوں نے حدیث بیان کی، ابو معاویہ اور محمد ابن عبید، اور 2 آدمیوں نے حدیث بیان کی، ایک تو ابو معاویہ نے اور دوسرے محمد ابن عبید نے. وہ یہ سب روایت کرتے ہیں حضرت اعمش سے، تو حضرت اعمش پہ جا کر کے یہ دونوں سندیں مل جا رہی ہیں. یا ابو معاویہ اور محمد ابن عبید یہ بھی حضرت اعمش سے روایت کرتے ہیں، اور اس سے پہلے والی جو سند ہے اس میں وکی اور محمد ابن فضیل اور ابو معاویہ یہ بھی تینوں حضرت اعمش سے روایت کرتے ہیں. تو حضرت اعمش جو ہے نقطۂ امتزاج ہیں اور یہاں آ کر کے نقطۂ التقاء ہیں، دونوں سندیں مل جاتی ہیں. وہ حضرت اعمش حضرت زید ابن وہب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا قال عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق انه يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی جو صادق و مصدوق ہیں، خود وہ سچے ہیں اور انہیں سچا قرار دیا گیا ہے، معاشرے کے لوگوں نے بھی انہیں سچا کہا ہے، سچا مانا ہے. سرکار نے فرمایا کہ انہ یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 کہ تمہارا نطفہ ماں کے شکم میں 40 دن تک جمع رکھا جاتا ہے، اور ثم یکون علقۃ مثل ذلک، اور پھر اس کے بعد وہ جمع ہوا خون ہو جاتا ہے اتنی ہی مقدار، یعنی 40 دن تک. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، اور پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے مثل ذلک اتنے ہی دن تک، یعنی پہلے 40 دنوں میں وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر دوسرے 40 دن جو شروع ہوتے ہیں تو دوسرے 40 دن میں وہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر تیسرے جو 40 دن ہوتے ہیں اس میں وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس طرح گوشت کے لوتھڑے کی شکل 120 دن تک اس کی رہتی ہے، یعنی پورے 4 مہینے. ثم یبعث اللہ الیہ الملک، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے. فیؤمر ب4 کلمات، تو فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے. فیقول، اللہ ارشاد فرماتا ہے اکتب عملہ واجلہ ورزقہ وشقی ام سعید، کہ 4 باتیں لکھ دو، اس کا عمل لکھ دو، اس کی مدت عمر لکھ دو. اجل مدت عمر آخری مدت، اور اجل کا معنی موت بھی ہوتا ہے، تو یہاں ترجمہ موت کا بھی کیا جا سکتا ہے کہ کب مرے گا یہ لکھ دو، یا اس کی مدت عمر کیا ہے وہ لکھ دو، دونوں کا حاصل تو ایک ہی ہے. ورزقہ، اور اس کا رزق لکھ دو، کیسے کیسے اسے رزق ملے گا. وشقی ام سعید، اور یہ لکھ دو کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت. فوالذی نفسی بیدہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، تو سرکار فرماتے ہیں تو ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یقیناً
وہ شخص جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی آخری وقت آ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُوهَا، تو نوشتہ تقدیر اس کے اوپر سبقت کرتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ نوشتہ تقدیر جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، فرشتے کے ذریعے لکھا ہے، تو وہ اس پر سبقت کرتا ہے، تو پھر وہ جہنمیوں کا کام کرنے لگتا ہے۔ فَيَدْخُلُ، تو وہ جہنم میں جاتا ہے، وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَكُونُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، اور تم میں کا کوئی شخص دوزخیوں کا کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی پوری عمر اسی میں گزر جاتی ہے، صرف آخری وقت آ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پھر نوشتہ تقدیر اس کے اوپر سبقت کرتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ جنتیوں کا کام کرنے لگتا ہے۔ وَيَدْخُلُوهَا، پھر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی علم ازلی کے مطابق جو لکھ دیا ہے دنیا میں، اس کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اور بندہ وہی انہی کو اختیار کرتا ہے۔ حدثنا علی بن محمد قال حدثنا اسحاق بن سلیمان قال سمعت ابا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت ان يفسد علي ديني وامري فاتيت ابي بن كعب فقلت ابا المنذر انه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وامري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله ان ينفعني به، فقال لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم، ولو كان لك مثل جبل احد ذهبا او مثل جبل احد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وانك ان مت على غير هذا دخلت النار۔ تو امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن دیلمی سے روایت کرتے ہیں، تابعی ہیں ابن دیلمی۔ یہ ابن دیلمی انہوں نے کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہات آ گئے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ شبہات میرے دین کو خراب نہ کر دیں، دین میں خرابی نہ پیدا کر دیں۔ تو میں حضرت ابی بن کعب کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، ابو المنذر، یہ ابو المنذر حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے، ابو المنذر یقیناً میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہات آئے ہیں، مجھے اندیشہ ہے، مجھے اپنے دین اور دینی معاملے کا اندیشہ ہونے لگا ہے، تو اس تعلق سے آپ مجھے کوئی حدیث سنائیے، کچھ بتائیے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے نفع پہنچائے، یا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے نفع پہنچائے، کیونکہ لعل کہیں تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، خاص طور سے قرآن کریم میں تو لعل اس ایسے مقام پر تعلیل ہی کے لیے ہے، تعلیل السببیت کے لیے۔ فقال لو ان اللہ عذب اہل سماواته، تو حضرت ابی بن کعب نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دیتا تو وہ انہیں اس حال میں عذاب دیتا کہ ان پر وہ ظلم کرنے والا نہ ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ تمام آسمانوں اور تمام زمین والوں کا خالق و مالک ہے، اور جب
وہ خالق ہے، یہ اس کی مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، یہ اس کی مملوک ہیں، تو خالق و مالک کو اپنے مخلوق و مملوک میں تصرف کرنے کا، ہر طرح سے تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ تو اگر وہ انہیں عذاب دیتا تب بھی یہ ظلم نہ ہوتا اللہ کی طرف سے۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُم مِّنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر ان پر رحم فرماتا تو اس کی رحمت ان کے ان لوگوں کے اعمال سے کہیں بہتر ہوتی، جو عمل یہ کر رہے ہیں اچھے عمل، اور ان کا جو بدلہ اور اجر اور ثواب ہونا چاہیے اس سے کہیں بہتر اس کی رحمت ہوتی، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قُبِلَ مِنْكَ، اور پھر فرمایا کہ اور اگر تمہارے پاس، تمہاری ملکیت میں احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، یا احد پہاڑ کے برابر کوئی چیز ہو، یہاں راوی کو شک ہے کہ مثل جبل احد ذهبًا کہا ہے یا مثل جبل احد کہا ہے ذهبًا کے بغیر۔ اچھا، اگر تمہاری ملکیت میں احد پہاڑ کے برابر سونا یا احد پہاڑ کے برابر کوئی چیز ہوتی جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، تو وہ چیز تمہاری جانب سے قبول نہ ہوگی یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ یعنی تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک اہم، یہ ضروری ہے نجات کے لیے۔ فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، تقدیر پر تم ایمان لے آؤ تو تم یہ یقین کر لو، یقینی طور پہ یہ جان لو، علم سے مراد یہاں علم یقینی ہے، کہ تمہیں جو چیز پہنچی وہ ایسا نہیں کہ تم تک پہنچنے والی نہیں تھی۔ اخطا یا اصابہ کا مقابل ہے۔ اصابہ کا مطلب اصابہ شیء، کسی چیز تک پہنچنا، اور اخطا شیء نہ پہنچنا، اسی کا اپوزٹ ہے، اسی کا الٹا۔ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز تم تک نہیں پہنچی تو ایسا نہیں کہ وہ تم تک پہنچنے والی تھی، بلکہ وہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اللہ نے اپنے علم ازلی سے لکھ دیا ہے۔ وَأَنَّكَ إِن مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ، اور اگر تو اس عقیدے کے علاوہ، اس عقیدے کے خلاف پر اگر تمہیں موت آتی ہے تو تم دوزخ میں داخل ہوگے۔ یعنی تقدیر پر ایمان لانا نجات کے لیے اور دخول جنت کے لیے لازم ہے۔ یہ حضرت ابی بن کعب نے ابن دیلمی سے فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابی بن کعب نے ابن دیلمی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَلَا عَلَيْكَ أَن تَأْتِيَ أَخِي عبد اللہ بن مسعود، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم میرے بھائی عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ، یعنی ان سے جاؤ، اس تعلق سے ان سے بھی پوچھ لو تاکہ تمہیں مزید اور تسلی اور تشفی اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے، کیونکہ ایک سے جو بات سنی جاتی ہے اس کے بعد جب 2 سے سنی جائے گی تو اس میں اور زیادہ تسلی ہوگی، 3 سے سنی جائے گی اور تسلی و تشفی ہو جائے گی۔ تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم میرے بھائی عبداللہ ابن مسعود کے پاس جا کر کے اور ان سے سوال کر لو، پوچھ لو۔ تو یہ راوی ابن الدیلمی کہتے ہیں فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ، تو میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا، فَسَأَلْتُهُ، تو پھر میں نے ان سے یہی بات پوچھی، فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ أُبَيٌّ، تو انہوں نے بھی اسی جیسی بات بتائی جیسا کہ حضرت ابی ابن کعب نے بتائی تھی۔ وَقَالَ لِي، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مجھ سے فرمایا وَلَا عَلَيْكَ أَن تَأْتِيَ حُذَيْفَةَ، اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں کہ تم حضرت حذیفہ کے پاس آؤ، حذیفہ ابن یمان جو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک حیثیت سے انہیں خصوصیت حاصل ہے کہ خاص طور سے منافقین کون تھے ان کا علم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا تھا، اس کی اطلاع انہیں دی تھی۔ تو کہا کہ تمہارے اوپر کوئی مضائقہ نہیں کہ تم حذیفہ کے پاس جاؤ، یعنی وہاں جا کے پوچھ سکتے ہو، مزید اطمینان ہو جائے گا۔ تو یہ ابن دیلمی کہتے ہیں فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فَسَأَلْتُهُ، میں حذیفہ کے پاس آیا اور ان سے بھی پوچھا، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، تو انہوں نے ویسی ہی بات کہی جیسا کہ ان کے
سابقہ دونوں صحابیوں نے کہا تھا، یعنی حضرت ابی ابن کعب نے کہا تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو کہا تھا۔ وقال ائتی زید بن ثابت فاسألہ، اور حضرت حذیفہ نے کہا کہ تم زید بن ثابت کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے پوچھ لو، یعنی مزید تشفی ہو جائے گی۔ فاتیت زید بن ثابت، تو ابن دالمی کہتے ہیں کہ میں زید بن ثابت کے پاس آیا، فسألتہ، ان سے میں نے پوچھا، فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو ان اللہ عذب اہل سماواته واہل ارضہ لعذبهم وهو غیر ظالم لهم۔ وہی بات جو حضرت ابی بن کعب نے کہی تھی وہی بات انہوں نے کہی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دیتا تو وہ اس حال میں عذاب دیتا کہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے، وہ اپنے مملوک میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اور اگر رحم کرتا تو یقیناً اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوتی۔ اور اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا یا احد کے برابر سونا ہوتا یا احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا، یہاں راوی کو شک ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے کیا فرمایا تھا، مثل احد ذهبا کہا تھا یا مثل جبل احد ذهبا، یعنی جبل کا اضافہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، حاصل ایک ہے دونوں کا۔ مگر یہ ان راویوں کا غایت احتیاط ہے حدیث بیان کرنے میں کہ اگر وہ ایک لفظ کا بھی فرق انہیں محسوس ہوتا ہے تو اس کو بیان کر دیتے ہیں وہ، اگرچہ دونوں تعبیروں کا حاصل ایک ہے کہ اگر تمہارے پاس احد کے برابر سونا ہوتا یا احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا جسے تم اللہ کی راہ میں قبول کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، تو تمہاری جانب سے اللہ اسے قبول نہ کرے گا یہاں تک کہ تم پوری تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، تو تم یہ یقین کرو کہ جو چیز تمہیں پہنچی ایسا نہیں کہ وہ تم تک پہنچنے والی نہ تھی، اور جو تم تک نہیں پہنچی ایسا نہیں کہ وہ تم تک پہنچنے والی تھی۔ وَأَنَّكَ إِن مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ، اور اگر اس عقیدے کے علاوہ، اس عقیدے کے خلاف پر تمہاری موت ہوگی تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ اگلی حدیث حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع، اب یہاں تحویل سند آ گئی۔ وحدثنا علی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع، اب یہ دونوں سند ہیں، پہلی میں عثمان ابن ابی شیبہ، یہ امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں عثمان ابن ابی شیبہ، اور عثمان ابن ابی شیبہ کے شیخ ہیں حضرت وکیع، اور دوسری میں کیا ہے کہ امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں علی ابن محمد، اور ان کے شیخ دو ہیں، ابو معاویہ ہے اور وکیع ہے، اور ان سب کے شیخ ہیں حضرت اعمش پہ جا کر یہ دونوں سندیں مل جا رہی ہیں۔ عن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی، حضرت علی سے روایت ہے، قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قيل يا رسول الله فلا نتكل، قال لا اعملوا ولا تتكلوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسينسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسينسره للعسرى۔ تو یہ حضرت علی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ کسی جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وَبِيَدِهِ عُودٌ، اور سرکار کے دست مبارک میں کوئی ایک لکڑی تھی چھوٹی سی، فَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لکڑی سے زمین میں سرکار علیہ السلام اس لکڑی کو گڑا رہے تھے، کوچ رہے تھے، گڑا رہے تھے۔
یا کہتا ہے ان کو تو زمین میں گڑانا. ثم رفع راسہ، پھر سرکار نے اپنا سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ من الجنہ ومقعدہ من النار، تم میں سے ہر ایک شخص کا جنت کا ٹھکانہ اور دوزخ کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے. تمہیں جو جنتی ہے جنت کا ٹھکانہ اس کا لکھا جا چکا ہے، اور جو دوزخی ہے تو اس کے دوزخ کا ٹھکانہ لکھا جا چکا. وقیل قیل یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ، صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ افلا نتکل، تو کیا ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں، تکیہ نہ کر لیں کہ جب اللہ نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا ہم دوزخی ہیں تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اسی پر تکیہ کر لیں، اسی پر بھروسہ کر لیں، عمل نہ کریں، عمل چھوڑ دیں. قال اللہ، سرکار نے فرمایا نہیں، اعملوا ولا تتکلوا، عمل کرو اور پھر اسی پر تم بھروسہ نہ کرو. فکل میسر لما خلق له، اس لیے کہ ہر شخص کو اس کے لیے آسانی پیدا کر دی، ہر شخص کے لیے وہ چیز آسان بنا دی جاتی ہے جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی، جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا اور تخلیق ہوئی، اور جو اس کی تقدیر میں لکھا گیا ہے، علم ازلی سے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ بندہ اس کا ٹھکانہ یہ ہوگا، جہنم ہوگا یا جنت ہوگا، تو اس کے لیے ویسے ہی اعمال کو آسان کر دیا گیا ہے. ثم قرأ، پھر سرکار نے یہ آیت کریمہ استشہاد کے طور پر، ثبوت کے طور پر پڑھی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، یہ سورۃ اللیل کی آیتیں ہیں، آیت 5ویں سے لے کر 10ویں تک ہیں، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَيُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو رہ گیا وہ شخص کہ جس نے راہ خدا میں دیا اور اللہ کا خوف اور پرہیزگاری اختیار کی. وصدق بالحسنى، اور اس نے حسنہ اچھی بات کی، تصدیق کی. فسينسره لليسرى، تو ہم آسان چیز کو اس کے لیے آسان بنا دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَيُنَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور رہ گیا وہ شخص کہ جس نے بخل کیا یعنی راہ خدا میں نہیں دیا، واستغنى، اور خوف خدا سے بے نیاز ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے حسنہ کو جھٹلایا، سب سے اچھی چیز جو ہے اس کو جھٹلایا. فَسَيُنَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم دشواری کو اس کے لیے آسان کر دیں گے. اسرا جو جہنم ہے یا جہنم تک لے جانے والے برے اعمال ہیں، اس کو ہم اس کے لیے آسان کریں گے، اس پہ عمل وہ کرے گا. بہرحال اس طریقے سے ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے.